اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ستائش اس ذات کے لیے جس نے کارخانہ عالم کو وجود بخشا، اور درود و سلام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جن کے دم سے دین حق کا بول بالا ہوا۔ جی آئی ٹی کے ساتھ آج ایک اور پروگرام لیے سورہ یوسف کے عنوان سے۔ ہم پچھلے پروگرام میں جو سورہ یوسف کا شان نزول تھا وہ آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں ایک خواب دیکھا، اور اس خواب کا ذکر جب انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ کیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو منع کیا کہ اپنے اس خواب کا ذکر اپنے دوسرے بھائیوں کے ساتھ نہیں کرنا۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 10 بیٹے تھے، اور ان میں حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین جو تھے وہ دونوں سگے بھائی تھے، جبکہ باقی جو ان کے دوسرے بھائی تھے وہ صرف باپ شریک بھائی تھے، وہ ان کے سگے بھائی نہیں تھے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچپن میں بہت ساری خوبیوں کے ساتھ نوازا تھا، مالا مال کیا تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے بھی چرچے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک شاندار قسم کے حسن سے نوازا تھا۔ بلکہ میں آپ کو ایک حدیث کا حوالہ دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج والی رات آسمانوں کی سیر کو نکلے تو واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے یوسف علیہ السلام کو آسمانوں کی سیر پہ جب دیکھا تو میں حیران ہو گیا کہ گویا یوں لگتا تھا کہ اللہ رب العزت نے حسن کے 2 حصے کیے، اور ایک حصے کے ساتھ پوری کائنات بنائی، جبکہ دوسرے حصے کے ساتھ اللہ رب العزت نے اکیلے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو مزین کیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کی مثالیں اس طرح سے دی جاتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بتایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اتنے حسین تھے۔ ویسے تو جہاں تک خوبصورتی کی بات ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک اور ان کے چہرے کا حسن اتنا تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جن عورتوں نے دیکھا انہوں نے تو مدہوشی کے عالم میں، بے ہوشی کے عالم میں اپنی انگلیاں کٹوائیں، لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ دیکھ لیتیں تو وہ اپنی گردنیں قلم کروا دیتیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو جانثار صحابہ تھے انہوں نے ہوش کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسئلہ توحید کے پیغام کو سمجھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کی دعوت کو مانا، تسلیم کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دین کے پیام کے لیے، اس کے پیغام اور اس ترویج کے لیے حقیقتاً اور ہوش کے عالم میں اپنی گردنیں تک قلم کرواتی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کو ایسے بیان کیا، اور بقول شاعر کے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کمالات، اور جتنے بھی اللہ رب العزت نے پیغمبر بھیجے ان سارے کے سارے پیغمبروں اور نبیوں کے معجزات اور کمالات کو اکٹھا کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حسن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جن خوبیوں کے ساتھ مالا مال کیا تھا ان کا کوئی مقابلہ نہیں، اور وہ ساری چیزیں آنکھیں ختم ہو جاتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات کے آگے۔ تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کا جو ذکر کرنا ہے وہ تو ہماری ان کے چونکہ ہم امت ہی ہیں، ہماری مجبوری ہے، جذبہ ہے۔ جب کسی اور پیغمبر کے حسن کی بات ہو تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی اپنے پیغمبر کے حسن کا ذکر نہ کرے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ایک جذبہ ہوتا ہے محبت کا۔ گھر میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ جو ہے وہ اپنے والدین کو سب سے زیادہ مقبول ہوتا ہے، والدین اس کے ساتھ سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ تو یہ جو محبت ہوتی ہے یہ ایک ایسا جذبہ ہے کہ اس میں آپ ایکویلٹی کی بیس پہ چل ہی نہیں سکتے۔ جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ میں سفر و حضر میں یا دنیا کا کوئی بھی معاملہ ہو میں انصاف سے کام لیتا ہوں، اور زمانے کے لوگ گواہ ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات کو انہوں نے مخاطب کر کے کہا کہ یا اللہ میں ہر چیز میں انصاف کا معاملہ کرتا ہوں، اپنی بیویوں کے ساتھ بھی، لیکن جہاں پہ بات ہے غیر ارادی محبت کی جو کہ میرے اپنے کنٹرول میں نہیں ہے تو وہ میرا جھکاؤ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہوتا ہے۔
تو پلیز میرا اس سلسلے میں مواخذہ نہ کیجیے گا، کیونکہ اگر اس سلسلے میں مواخذے کی بات ہو گئی تو یہ ایک فطری طور پہ ایک ایسا ہوتا ہے کہ جس بندے کے ساتھ آپ کو زیادہ محبت ہوتی ہے آپ کا جھکاؤ اس طرف ہوتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا جو حسن تھا، ان کے جو کمالات تھے بچپن کے اندر ہی، اور اللہ تعالیٰ نے جس بچے کو آگے جا کے نبوت کے ساتھ نوازنا ہو تو آپ سوچیں کہ اس بچے کے ساتھ کتنی محبت ہوگی۔ تو بیسکلی یہ ایک ریزن تھی اس جیلسی کی جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے ان کو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ تو خواب کا ذکر ہوا پچھلے پروگرام میں، دہرانے کے لیے میں نے یہ چیزیں ریپیٹ کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب حضرت یعقوب علیہ السلام سے اس خواب کا ذکر کیا تو انہوں نے ان کو منع کیا کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ اس خواب کا ذکر نہیں کرنا، اگر کر دیا تو وہ آپ کے خلاف کوئی چال چلیں گے۔ آگے ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ، اس کا مطلب ہے کہ اسی طرح اب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ بتا رہے ہیں کہ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اسی طرح تیرا رب تجھے چن لے گا۔ اب چننے سے مطلب کیا ہے؟ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ تیرا رب آگے جا کے تجھے نبوت سے سرفراز کرے گا، نبی ہونے کے لیے تجھے چن لے گا۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اتنے سارے آپ کی زندگی میں جو سٹرگل آنے والی ہے، جو مشکلات آنے والی ہیں، جو بھائیوں کی جیلسی اور ان کی جو نفرت کا آپ کو سامنا ہے، اللہ تعالیٰ اور وہی خواب جو پچھلے پروگرام میں ہم نے بیان کیا تھا، اس خواب کی روشنی میں کہ یہ سارے 11 ستارے، چاند اور سورج یہ سجدہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کے تھرو حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ بتایا کہ یہ جو آگے جا کے اللہ رب العزت آپ کو چننے والا ہے اس بڑائی کے لیے، وہ جو کہ آپ کو نبی بنائے گی، اور دوسرا دنیا کی جو کامیابی ہے، آپ مصر کے بادشاہ بنیں گے، اللہ رب العزت اس چیز کے لیے آپ کو چن لے گا۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور وَيُعَلِّمُكَ، اور اللہ رب العزت آپ کو علم دے گا، اللہ رب العزت آپ کو سکھلائے گا، آپ کو اس چیز کا ہنر دے گا کہ من تاویل الاحادیث، کہ وہ باتیں جن کا کوئی منطقی انجام نہ ہو رہا ہو، ان کی اللہ تعالیٰ آپ کو حکمت دے گا، ان کو سمجھنے کا، ان چیزوں سے منطقی نتیجہ اخذ کرنے کی اللہ رب العزت آپ کو طاقت دے گا۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو خوابوں کی تعبیر کا علم ہے وہ اللہ رب العزت آپ کو عطا کرے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ بتا رہے ہیں کہ آگے جا کے نہ صرف تیرا رب تجھے اپنے نبی ہونے کے لیے چن لے گا، بلکہ خوابوں کی تعبیر کا علم بھی دے گا، اور وہ تمام چیزیں، دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ تمام ہنر، وہ تمام کمالات، ان چیزوں سے اللہ رب العزت آپ کو نوازے گا جو کہ عام انسان کے اندر نہیں ہوتی۔ تمام تر معاملات میں، تمام تر مشکلات میں آپ کو ان چیزوں کو منطقی انجام تک پہنچانے کا اللہ رب العزت آپ کو ایک صلاحیت دے گا۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اللہ رب العزت پورا کرے گا اپنی نعمت کو آپ کے اوپر۔ اور یہ نعمت کون سی؟ وہی نبوت والی نعمت جو کہ اس سے پہلے وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ، یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے اوپر بھی اللہ رب العزت یہ نعمت کرے گا، کما اتمہا علی ابویکا، سیم اسی طرح سے جس طرح سے اللہ رب العزت نے اس نعمت کو پورا کیا تھا علی ابویکا، تمہارے باپ دادا کے اوپر، یعنی کہ وہ جو باپ دادا تھے ان کو بھی اسی نبوت سے نوازا تھا، اللہ رب العزت آگے جا کے آپ کو بھی نبوت سے نوازے گا۔ تو وہ باپ دادا کون تھے؟ من قبل، اس سے پہلے ابراہیم و اسحاق، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، جس طرح سے ان کو نبوت ملی، اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ آگے جا کے اللہ رب العزت آپ کو بھی چن لے گا اپنے خاص بندوں کے طور پہ۔ ان ربک، بے شک تیرا رب علیم حکیم، جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ تو یہ اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ جو اشارہ کیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہ آگے جا کے آپ نبی بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ان خاص کمالات کے لیے چن لے گا۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا رب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ یہ وہی حکمت ہے کہ اللہ کو بہتر پتہ ہے کہ اس نے کس کو نبی بنانا ہے، کس کو کس چیز کے لیے چننا ہے، کس کو کن کمالات سے نوازنا ہے۔ ان ربک علیم حکیم لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لقد جہاں پہ بھی آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کنفرم بات ہے، بالکل پکی ٹھکی گل ہے، یعنی کہ اس میں کوئی
کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن مقدس ویسے بھی ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے ماتھے کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ لا ریب فیہ، اس کے اندر شک کرنے کی گنجائش تک موجود نہیں ہے۔ قرآن مقدس کا زیر زبر نص قطعی کی حیثیت رکھتا ہے، اس کی زیر زبر میں بھی نہ کوئی تبدیلی کی گنجائش ہے اور نہ ہی اس کے معنی و مفہوم میں آپ کسی قسم کی آپ تبدیلی کر سکتے ہیں یا اس کی کوئی گنجائش موجود ہے۔ لیکن جن آیات کے شروع میں اللہ رب العزت فرما دیتے ہیں لقد کان، البتہ تحقیق ہے، یہ پکی بات ہے، کنفرم بات ہے، اس کا مطلب بہت کوئی امپورٹنٹ نوعیت کی بات ہو رہی ہے۔ تو لقد کان فی یوسف، بے شک البتہ تحقیق یوسف علیہ السلام کے قصے میں، و اخوتہ، اور ان کے بھائیوں کے قصے میں، یعنی کہ ان دونوں کے قصے میں کیا ہے؟ آیات، نشانیاں ہیں، للسائلین، ان لوگوں کے لیے جو کہ سوال کرتے تھے۔ اب سوال کون کرتے تھے؟ وہ جو ہم نے سورہ یوسف کے شان نزول میں بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹف ٹائم دینے کے لیے کچھ جو مشرکین تھے انہوں نے یہ سوچا کہ ہم ان سے جا کے کچھ سوالات کریں گے اور ان سوالات کے جوابات نہیں ملیں گے، تو اللہ رب العزت نے مشرکین کے دانت کھٹے کرنے کے لیے پوری صورت اتاری اور اتنے زبردست طریقے سے ان تمام تر سوالات کے جوابات دیے کہ مکہ کے مشرکین بھی اور ان کی ہیلپ کرنے والے جو یہود و نصارہ تھے، جو اپنی طرف سے بڑی ٹریننگ لے کے بڑی تیاری کے ساتھ کچھ سوالوں کو لے کے آئے تھے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل لاجواب کر دیں گے، اللہ رب العزت نے اسی صورت میں یہ کلیئرٹی دے دی اور بالکل ان کے تمام تر سوالوں کے نہ صرف جواب دیے بلکہ صاف طور پہ فرمایا کہ یہ جو یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، ان کے بھائیوں کا قصہ ہے، ان میں ان تمام تر وہ جو سوال کیے گئے تھے ان سوالوں کے نہ صرف جواب موجود ہیں بلکہ اس کے علاوہ بہت ساری نشانیاں ہیں۔ تو آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی، آگے جا کے کیا ہوتا ہے یہ اگلے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ بہت شکریہ۔